الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ روزہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں ایمان، نماز اور زکوٰۃ کے بعد روزے کا درجہ ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 23۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص بلا کسی مجبوری اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے، وہ اگر اس کے بدلے ساری عمر بھی روزے رکھے تو اس کا پورا حق ادا نہ کر سکے گا۔ روزے رکھنے کا غیر معمولی ثواب احادیث میں بتایا گیا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص پورے ایمان و یقین کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے ثواب لینے کے لیے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ روزہ دوزخ کی آگ سے بچانے والی ڈھال ہے اور ایک مضبوط قلعہ ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ روزے دار کے لیے فرحت کے دو خاص موقع ہیں۔ ایک خاص فرحت اس کو افطار کے وقت اس دنیا میں حاصل ہوتی ہے، اور دوسری فرحت آخرت میں اللہ کے سامنے حاضری کے وقت حاصل ہوگی۔ روزے کے اثر سے روح میں پاکیزگی اور تقوی اور پرہیزگاری کی صفت اور نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ احادیث میں موجود ہدایات کے مطابق کھانے پینے کی طرح دوسرے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے بھی پرہیز کیا جائے، اور خاص کر جھوٹ، غیبت اور گالی گلوچ وغیرہ سے زبان کی حفاظت کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ روزے کی حقیقت اور اس کی قدر و قیمت کو سمجھیں اور اس کے ذریعے اپنے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی صفات پیدا کریں۔ روزہ کس پر فرض ہے؟ ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان غیر معذور شخص پر فرض ہے، اور یہی تین چیزیں رمضان کے روزے کے فرض ہونے کی بنیادی شرط ہے۔ روزے کے ارکان تین ہیں: کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا، جماع یعنی ہم بستری سے رکنا۔ روزے کے شرائط یعنی ہر قسم کے روزے کے لیے دو شرطیں ہیں: نیت کرنا، حیض و نفاس سے پاک ہونا۔